اللہ غالب ہے اپنے کاموں پہ، ان کو آپ کی سجیشن کی، آپ کی جو ہے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. یو جسٹ ہیو ٹو اوبے، یو لسن ٹو ہم، اور آپ دیکھیں گا یو ول سی دا میریکلز انشاءاللہ ان یور لائف. آپ کے پھنسے ہوئے کام بھی اتنی آسانی سے ہو رہے ہوں گے، آپ بولیں گے سبحان اللہ، میرے تو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ میرا یہ کام ہو جاتا، لیکن دیکھیں all of a sudden سب کچھ ایک دم کلیئر ہو گیا. My brothers, I just want to make this clear to you. واللہ آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں گے، you will see miracles in your life. اور میں آپ کو واقعتاً بتا رہا ہوں، حالانکہ اسلام اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا دین ہے. It has solution to all of your problems. And واللہ I'm telling you with the confidence، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا دین ہے. It's not a man-made religion. یہ کتنی زبردست حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اذا رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کوئی برائی دیکھے نا تو کوشش کرے اپنے ہاتھ سے اس کو روکے. آپ اپنے گھروں میں تو فار ایگزامپل آپ کے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں، آپ کی مدر ہیں، آپ کے فادر ہیں، کم از کم وہاں پہ تو آپ کچھ نہ کچھ اتھارٹی دکھاتے ہیں نا. اپنے کاموں کے لیے آپ بڑے جو ہے بہانے مارتے ہیں کہ مجھے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، اور آپ ہر قسم کا جو ہے وہ کام کر لیتے ہیں. یہاں پہ بتایا گیا اذا رأى منکم منکرا، کوئی بھی، اچھا منکرا کوئی بھی برائی، یہ نہیں کہ صرف شرک جو کر رہا ہے آپ اس کو روکیں گے، نہیں، تم نے کوئی بھی برائی دیکھی ہے just try to stop it with your hand. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کا جو ہے ابھی پاور نہیں ہے، حالات ویسے نہیں ہیں، just try to stop it with your tongue. یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار میرے بھائی جو تم کر رہے وہ صحیح نہیں کر رہے، اور اچھے طریقے سے، یہ نہیں وہ کیا کر رہے ہو. آپ نے ریپل نہیں کرنا، دوسرے کو اپنے سے دور نہیں کرنا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ بلانا ہے. جیسے آپ چاہتے ہیں نا کہ لوگ آپ کے ساتھ بیہیو کریں، آپ کو اچھے طریقے سے سمجھائیں، آپ بھی ویسے ہی کریں ان ریٹرن. ٹھیک ہے؟ اگر اتنی بھی استطاعت نہیں ہے، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے، حالات اتنے ہی خراب ہیں، آپ نہ ہاتھ سے روک سکتے ہیں نہ منہ سے کچھ کہہ سکتے ہیں، کم از کم دل میں تو برا جانو کہ یہ جو بھی ہو رہا ٹھیک نہیں ہو رہا، غلط ہو رہا ہے. اینڈ another news is coming، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اضعف، ضعیف کہتے ہیں کمزور کو، اور یہ ضعیف کی نیکسٹ کیٹیگری ہے، یعنی اپر کیٹیگری ہے، یہ سب سے کم تر درجے کا ایمان ہے. اگر آپ دل میں برا جانتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بعد کوئی ایمان نہیں بچتا. اگر آپ کو دل میں بھی برا نہیں لگ رہا، نو ایمان. یہ کچھ ٹیسٹ ہیں جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ویئر آر وی اسٹینڈنگ، میں کہاں پہ کھڑا ہوں، میری یعنی میرے دل کی کیا کنڈیشن ہے. ہمیں سبحان اللہ دل میں برا نہیں لگ رہا ہوتا، آن دی ادر ہینڈ ہم خود بڑھ چڑھ کے اس کام میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں. تو کہاں سے، دیکھیں مجھے بتائیں نا یار، ہماری پرابلمز کہاں سے دور ہوں گی؟ آپ مجھے بتائیں، کس کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں، کس کو ہم بے وقوف بنا رہے ہیں؟ یقین کریں ہم اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں. اس لیے ہماری زندگیوں میں وہ سکون، وہ چین، وہ چیزیں جو ہے نہیں آ رہی. ٹرائی ٹو چینج یور سیلف. اچھا جی، پھر جو ہے بادشاہ کرتا کیا ہے، وہ سن لیتا ہے. اب ڈیفینیٹلی وہ منسٹرز کے بچے ہیں، اس نے ایک دم جو ہے وہ ایکشن نہیں لیا ہوگا. اس نے کہا کہ تمہارے پاس کچھ تھوڑے سے دن ہے، 1-2 دن ہے، سوچ لو ٹھیک ہو جاؤ، ادروائز میں تم لوگوں کو جو ہے نا جیل میں ڈال کے تمہیں میں مار ہی دوں گا، تاکہ یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے. آئی ڈونٹ کیئر ویدر یو آر چلڈرن آف منسٹرز اور یہ وہ، آئی ڈونٹ کیئر. اچھا وہ پھر اب جو ہے آپس میں دوست بیٹھتے ہیں، کچھ دوست ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہؤلاء قومنا اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ تو کہ ہماری قوم ہے، ہماری سوسائٹی والے ہیں، ان کو کیا ہو گیا، انہوں نے دیکھو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا ہوا ہے، یہ کر کیا رہے ہیں؟ اب آپ مجھے بتائیں، دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں یار، اچھا پڑوس میں جو بھی ہو رہا ہے، جو بھی کوئی کر رہا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے یار، تم اپنے کام سے کام رکھو. ہمارا دس از آر ایٹیٹیوڈ. ان کو کرنے دو، تمہیں کیا ہو رہا ہے یار، وہ لیٹ دم ڈو اٹ دم سیلف. اب یہ بھی اگر اس مائنڈ سیٹ کے ہوتے،
ان کی بھی اچھی خاصی لائف گزری تھی، منسٹرز کے بچے ہیں، جو چاہیے بس ابا جی کو کال کرنی ہے، ابا جی کو بلانا ہے، یار مجھے یہ پیسے چاہیے، ان کے پاس اچھی سے اچھی گاڑیاں بھی ہوں گی اویلیبل، اچھا کھانا بھی ہوگا، پہننا، کپڑے وغیرہ جو بھی ہے، whatever they would have wished for, they would have got it already. لیکن پھر بھی دیکھیں ان کو فکر ہے، ان کو فکر ہے، صرف اپنی فکر نہیں ہے، اپنے معاشرے کی بھی فکر ہے، سوسائٹی کی بھی فکر ہے. This is how the youth should be. This is the main purpose of the youth. ہم نے دوسروں کو کیا گائیڈ کرنا، ہم خود بھٹکے ہوئے ہیں، ہم خود ہی جو ہے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. ہؤلاء قومنا، یہ ہماری قوم والوں کو دیکھو تو صحیح، یہ کر کیا رہے ہیں، ان کے پاس عقل نہیں ہے کہ یہ دیکھتے نہیں ہے کہ یہ بت کچھ بھی نہیں کر سکتے. لولا یاتون علیہم بسلطان بین، یہ کیوں نہیں ایسا کوئی کھلا ایویڈنس لے کے آتے کہ جسے ہم بھی جو ہے انسپائر ہوں کہ واقعی یار یہ جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، تو کہ ہم بھی ان کو فالو کریں. کوئی اچھا دین لے کے آؤ تو صحیح، اسلام سے بہتر کوئی کوئی وے آف لائف لے کے آؤ. آج ہم سارے ازم قزمز جو ہیں آزما چکے ہیں، کمیونزم دیکھ لیا، کرسچینٹی دیکھ لی، جوڈائزم دیکھ لیا، وغیرہ وغیرہ. انسان جو ہے نا ابھی ہیومینٹی ٹکریں مار رہی ہیں. ان کو پتہ ہے اسلام ہیز اے سولوشن، لیکن وہ جان بوجھ کے اس کے اوپر نہیں آ رہے. بولتا ہے اگر ہم آ گئے نا تو ہماری چھٹی ہو جائے گی، ہم نے جو دکانیں سجائی ہوئی ہیں نا اپنی، ان سے ہمارا پھر ختم ہو جائے گا. حالانکہ اسلام اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا دین ہے. اٹ ہیز سولوشن ٹو آل آف یور پرابلمس، اینڈ واللہ آئی ایم ٹیلنگ یو ود دا کانفیڈنس، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا دین ہے. اٹس ناٹ اے مین میڈ ریلیجن. اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پرفیکٹ ہے. دس از واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. تو کیا اللہ تعالیٰ کا دین امپرفیکٹ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین پرفیکٹ کر دیا. اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تمام کر دی، یعنی مکمل کر دی ہے اپنی نعمت تمہاری طرف. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، بلیسنگ ہے، خدا کی قسم بلیسنگ ہے. یہ تم چل کے دیکھو تو صحیح اس راستے کے اوپر. اٹ از ایز اف کہ میں آپ کو جو ہے بتاتا رہوں کہ یار یہ دین بہت زبردست ہے، آپ سنتے رہیں. جب تک آپ چلیں گے نہیں، یو ول ناٹ فیل اٹ، یو ول ناٹ فیل دا ڈفرنس. واللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، چل کے دیکھو تو صحیح. اور یہ مت سمجھیے گا کہ یار دین میں آنے سے جو ہے ہم قید ہو جائیں گے. آپ آلریڈی قید میں ہیں، یہ میری بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ فار ایگزامپل یار میں نے اپنا نیا ہیئر اسٹائل کر دیا ہے. آپ کو پتا ہے وہ ہیئر اسٹائل میں نے جو نیا بنایا ہوگا نا، وہ کوئی نہ کوئی بیک آف مائی مائنڈ میں نے یا تو کوئی ٹی وی میں دیکھا ہوگا، یا میں نے اپنے دوستوں کو دیکھا ہوگا، یا میں نے کسی سیلیبریٹی کو دیکھا ہوگا. میں نے اس کو دیکھ کے وہ اسٹائل کو اپنایا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے کسی کو دیکھا ہے، کسی کو فالو کیا ہے. اسی طرح جو آپ کے کپڑے ہیں نا، جو the way you dress، آپ کسی نہ کسی کو سب کانشیسلی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ وہی کپڑے پہنتے ہیں. the way you talk، anything and everything you do. and on top of that، آپ اگر مثال کے طور پہ یار میرا یہ کھانے کو دل کر رہا ہے، فار ایگزامپل میرا دل کر رہا ہے نا، میں وہ کھا لیتا ہوں. اب میرا دل مجھے بہت ساری چیزیں کہتا ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہوتی، ہمارے اسلام میں منع کیا گیا ہے، لیکن آپ اپنے دل کی مانتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی فری ول تھی؟ نہیں، آپ نے اپنے نفس کی مانی ہے، آپ اپنے نفس کے غلام ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو نا، اپنے خواہشات کو اپنا رب بنا لیا، اپنا الہ بنا لیا. آپ سب کانشیسلی کسی نہ کسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اینڈ ایٹ دس پرٹیکولر مومنٹ آپ کسی نہ کسی کو فالو کر رہے ہیں. آپ آزاد نہیں ہیں. اسلام ہمیں یہ جو ہے ویو دیتا ہے تم ان سب کو چھوڑو، ایک اللہ پہ جو واحد ہے، قہار ہے، اس کو فالو کرو. اس کو فالو کرو گے تو یہ جو ساری دنیا نے تمہارے قدموں میں آ کے گر جائے گی. یہ بیسک کانسیپٹ ہے برادرز. دین آپ کو قید میں کرنے کے لیے نہیں آیا ہوا. فار گاڈ سیک یہ جو ہے اپنے مائنڈ سے نکال دیں کہ نہیں یار
اگر ہم دین میں آ جائیں گے تو ہماری عیاشیاں ختم ہو جائیں گی. واللہ ہی نہیں ہوں گی. اگر میری عیاشی ختم ہوتی نا میں دین میں نہ آتا. سمپل ایز دیٹ. اور سبحان اللہ the way I, فار ایگزامپل جو میں ابھی ریسائٹ کیا ہے, فار ایگزامپل تلاوت کی ہے, I used to be a rapper, I used to sing songs. میں آپ کو بتاؤں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا اچھا آلٹرنیٹیو دے دیا. Now I don't have to sing anymore. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو دین آپ دیکھیں دین میں لذت جو ہے آپ کو ملے گی. اچھا جی, دین ول کنٹینیو. پھر وہ کہتے ہیں کہ اب دیکھیں آپس میں بیٹھے ہیں, سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کی بات کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا, جب ہم یاروں دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں ہماری کیا گپ شپ ہوتی ہے مجھے بتائیں آپ. وہ آپ بھرے مجمع میں بات بھی نہیں کر سکتے, گالی گلوچ ہو رہی ہوتی ہے. اور the more person swears, اس کا مطلب مین he is outlaw, یہ ہے مرد کا بچہ. ایک سینٹنس میں دو تین گالیاں چل رہی ہوتی ہیں. اٹ از as if I mean no problem bro, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اپوزٹ جینڈر کی بات چل رہی ہوگی, کالج میں کیا ہو رہا ہے, کس کا چکر چل رہا ہے, میری کس پہ جو ہے وہ نظر چل رہی ہے, وہ ساری چیزیں ادھر ہی سارا پلان ہو رہا ہوتا ہے. کل کیا ڈریسنگ کر کے جانی ہے, کس کو جو ہے اٹریکٹ کرنا ہے, کیا ہے کیا نہیں, ساری ماشاءاللہ فل پلاننگ. اچھا اس طرف ہماری پلاننگ بڑی زبردست ہے ماشاءاللہ, فل پلان ماشاءاللہ, فل پلان. ہاں, اور وہ بھی ماشاءاللہ وہ تو آگے ماشاءاللہ 50 سال کی. اچھا یار شادی میں ایسا جوڑا پہنوں گا اور یہ ہے اور وہ ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ یہاں تو بچوں کے نام بھی ڈیسائیڈ کر. اللہ اکبر, شکر ہے پوتے کے نام نہیں رکھ لیے. رائٹ, سو دس از آر سچویشن. جب ہم بیٹھتے ہیں ہماری گیدرنگز کیا ہوتے ہیں. سبحان اللہ, لک ایٹ دیز ینگسٹرز. اب آپ مجھے بتائیں کیا یہ انبیاء میں سے ہیں, کیا صحابہ کرام میں سے ہیں, یا آپ مجھے بتائیں ان کو اللہ اکبر دے آر آل الون ان دا سوسائٹی, ان کو کون سپورٹ کرنے والا ہے مجھے بتائیں آپ. کوئی بزرگ یا کوئی عالم, کوئی اسکالر وغیرہ نہیں. سبحان اللہ, دے تھاٹ, ان کو لگا کہ یار یہ چیز صحیح نہیں ہے, ہمیں ریکٹیفائی کرنا ہے اس کو. یہ بچے نہیں بنے رہے کہ نہیں یار یہ ہمارا کام نہیں ہے, مولویوں کا کام ہے, یہ اس کا کام ہے, اس کا کام ہے, ایزی وے آؤٹ. میں نے تو میرا کام ہے انجوائے کرنا. ہاں میں تب بولوں گا جب مجھے پورا میں حافظ القرآن بن جاؤں گا, محدث بن جاؤں گا, میرے پاس سارا نالج آ جائے گا, تب میں منہ کھولوں گا. نہیں, ایسے نہیں ہوتا. اگر ایسی بات ہو تو پھر آپ ڈیفینیٹلی پھر آپ کچھ نہیں کہہ سکیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغ عنی ولو آیۃ, میری طرف سے پہنچا دو, چاہے وہ دیکھیں اب یہ کامن ناؤن یوز کیا ہے, چاہے وہ کوئی بھی آیت کیوں نہ ہو. تمہیں کم از کم یہ تو پتہ نا لا الہ الا اللہ, تمہیں یہ تو پتہ نا کہ نماز فرض ہے. لیکن پرابلم یہ نہ ہم پڑھتے ہیں, ہم کسی کو کیسے کہیں گے, نہ ہم اس کتاب کو کھولتے ہیں, نہ قرآن کو کھولتے ہیں, ہم کس کو یعنی کسی کو کیسے دعوت دیں گے. That is the main problem. اچھا جی, پھر ڈیسائیڈ یہ کرتے ہیں کہ دیکھو حالات خراب لگ رہے ہیں. ڈیفینیٹلی اگر ہم نے اب منہ تو کھول دی ہے سب کے سامنے. اب سبحان اللہ دیکھیں, کرج دیکھیں, اسلام میں یہ چیز الاؤ ہے کہ آپ اپنے ایمان بچانے کے لیے نا آپ کفریہ کلمات بھی کہہ سکتے ہیں. فار ایگزامپل اف اے پرسن از ہولڈنگ اے گن, اور آپ کے اوپر جو ہے اس نے گن رکھی ہوئی ہے, کہتا ہے کہ یار تم کفریہ کلمات کہو. اگر آپ کے دل میں وہ نہیں ہے لیکن آپ وہ اف یو آر اٹرنگ دا سیم ورڈز, آپ کو گناہ نہیں ہوگا اس کا, کیونکہ آپ نے اپنی جان بچائی ہے. ٹھیک ہے, جان بچانے کے لیے مسلمان کر سکتا ہے. جان بچانے کے لیے مسلم کین ایٹ سوائن ایز ویل, اپنے آپ کو بچانے کے لیے. آپ ایسی جگہ میں ہیں جہاں پہ دیر از نو فوڈ اوور دیر, آپ جنگل میں ہیں, کوئی حلال فوڈ نہیں ہے, آپ نے اپنی جان بچانی ہے تو آپ حرام چیز بھی کھا سکتے ہیں جسٹ ٹو سروائیو. یہ نہیں کہ آپ پورا پیٹ بھر کے پورا وہ کر کے, نہیں, جسٹ ٹو سروائیو. یعنی دیر از اے وے آؤٹ. آپ مجھے بتائیں کہ ان لڑکوں کے لیے وے آؤٹ نہیں تھا؟ اگر یہ اپنا ایمان چھپا کے رکھتے, عیاشی بھی کرتے رہتے, چھپ چھپ کے نماز پڑھتے, اور یہ ہے کہ دین بھی رکھتے دنیا بھی رکھتے, جو ہمارا کانسیپٹ ہے دین دنیا دونوں کو لے کے چلو. ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ایسے, کہ ان کے پاس یہ آپشن نہیں تھی. پھر کہتے ہیں نہیں یار, ہمارے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ ہمارا ایمان ہے. ہمارے پاس سب کچھ ہو, ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے سب کچھ ہے, مال ہے, ہر چیز ہے. اب ظاہر بات ہے ان کو رشتوں کی بھی کمی نہیں ہوگی,
اچھے خاندان کے لڑکے ہیں جس پہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو کہیں گے ٹھیک ہے شادی ہو جائے گی. دے ہیڈ ایوری تھنگ ود ریگارڈس ٹو دا ورلڈلی افیئرس, سب کچھ ان کے پاس اویلیبل ہے. لیکن کہتے ہیں سب سے امپورٹنٹ چیز, سب سے قیمتی چیز جو ہمارے پاس ہے نا, وہ ایمان ہے, وہ لا الہ الا اللہ ہے. ان کو قدر پتہ تھی کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, کہ جب آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں نا تو آپ ایک ایگریمنٹ میں آ جاتے ہیں, ایک کووننٹ میں آپ آ جاتے ہیں. آپ نے وعدہ کر لیا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میں اپنے ہر معاملے میں آپ کو سب سے پہلے رکھوں گا. دس از دا میننگ آف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اچھا جی, پھر کہتے ہیں وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ. اچھا جب تم اس سے ہٹ جاؤ نا, پلاننگ چل رہی کہ اب دیکھو اب ہمارا بچنا تو مشکل لگ رہا ہے, اب ہمیں اپنا یہ گھر بار یہ عیاشیاں چھوڑنی پڑے گی بوائز, وی ہیو ٹو لیو دس سٹی. ہمیں اپنے قوم والوں کو چھوڑنا ہے. کرتے ہی ہیں کہ چلو یہاں سے بھاگ جاتے ہیں, ایک غار ہے, غار میں جا کے چھپ جاتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں غار میں چلے جائیں گے. کہف کہتے ہیں غار کو. ینشر لکم ربکم من رحمتہ ویہیئ لکم من امرکم مرفقا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نا کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دیں گے. پھر جب غار میں جاتے ہیں پھر دوبارہ دعا کرتے ہیں اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. یا اللہ اپنی طرف سے رحم کرے ہمارے اوپر, just bestow your blessings on us, اور ہمارے معاملات میں آسانی کریں آپ. ہمارا کام ہے حرکت کرنا, ہمارا کام ہے محنت کرنا, ریزلٹس اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. ہم لوگوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم اپنی ایفرٹ کرتے جا رہے ہیں, ہم اپنی 100% ایفرٹ ڈال رہے ہیں, لیکن جو ہم نے پلاننگ کی ہوئی ہے کہ ہمیں یہ ریزلٹس چاہیے, if we are not getting those results, it does not mean کہ جی ہم فیلئر ہیں. اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوشش کریں. اور کتنے ہی زبردست انداز, دیکھیں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ جو سورہ فاتحہ میں جو دعا کرتے ہیں, what is that دعا؟ اہدنا الصراط المستقیم, ٹھیک ہے, او اللہ گائیڈ us to the straight path, right؟ اب آپ مجھے بتائیں, تھوڑا سا ذرا سوچیں آپ, جو راستہ ہوتا ہے نا that is not a destination, right؟ ڈیسٹینیشن تو راستے کے بعد ہوتی ہے, ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یا اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا دے. کتنا زبردست انداز ہے یار. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم اس راستے پہ چلتے رہو. ریزلٹس اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. آپ کو پتہ ہے کبھی کبھار بندہ یہ بھی ڈپریس ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل آپ دیکھتے ہیں کہ جی آپ کا دوست ہے, بڑا اچھا تلاوت بھی بڑی اچھی کرتا ہے, قرآن کا حافظ بھی ہے, اینڈ سم ٹائم یو فیل کہ یار یہ تو جنت کے پتہ نہیں کون سے لیول پہ ہوگا, مجھے تو ایک طریقے سے مجھے تو تلاوت نہیں کرنے آتی, میرے تو حالات ہی بڑے برے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر بندے کو انڈیویجولی ٹیسٹ کر رہے ہیں. آپ کے پاس جتنی استطاعت ہے, جتنی پاور ہے, اس حساب سے آپ کو جج کیا جائے گا. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اچھی میموری دی ہے, اس کو اس حساب سے ٹیسٹ کیا جائے گا. یہ مطلب ہے اہدنا الصراط المستقیم. ہمارا کام بنتا ہے بس اس راستے پہ چلتے رہیں اپنی پاور کے مطابق, جتنی ہم سے کوشش ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے اس میں کئی لوگ بھاگ کے جا رہے ہوں گے, اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس حساب سے اتھارٹی دی ہے, اتنی ان کے پاس پاور ہے. لیکن آپ کا لیٹ سے ایک بندے کا مائنڈ سیٹ اتنا براڈ نہیں ہے, اتنی میموری شارپ نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ اپنی کوشش کر رہا ہے, کرتے جا رہا ہے, تو آپ کو اس حساب سے آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا. سو دیر از نتھنگ ٹو بی ڈپریسڈ آف. تو یہاں پہ جو ہے انہوں نے دعا کی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا. اینڈ دے سلیپٹ فار اوور 300 اور 309 ایئرس, 300 یا 309 سال تک وہ سوتے رہے. اٹ واز اے میریکل فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتِ الْيَمِينِ
وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، تو ہوتا یہ تھا کہ کچھ کنڈیشن ایسی تھی اس غار کی کہ when the sun used to rise، روشنی آتی تھی اندر غار میں، لیکن ان پہ ڈائریکٹ سن لائٹ نہیں پڑتی تھی، ڈائریکٹ سن لائٹ نہیں پڑتی تھی، اور وہ پورا چلتے 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 جب سن سیٹ ہوتا تھا نا تب بھی روشنی پڑتی تھی لیکن ڈائریکٹ سن لائٹ نہیں پڑتی تھی. سبحان اللہ. اٹ مینس کہ اگر ایک بندے کے اوپر آپ امیجن کریں کہ 10-12 گھنٹے ڈیلی کی سن لائٹ پڑ رہی ہے نا، دا اسکن ول برن، اور یعنی پرابلمز آ جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سوتے ہوئے بھی پروٹیکٹ کیا. They don't even know about it and they are being protected from Allah subhanahu wa ta'ala. امیجن کر سکتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی یعنی ہمیں فکر ہوتی ہے اپنے جو ہے نا اپنی فکر ہوتی ہے کہ یار کیا بنے گا ہمارا. اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں گے نا، اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ول پروٹیکٹ یو، you even not being knowing it، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے کام بڑے عجیب ہوتے ہیں. اب جب میں عجیب کہہ رہا ہوں نا، میں اردو کا عجیب یوز نہیں کر رہا ہوں. عربک میں اردو میں عجیب کا مطلب تھوڑا سا نا نیگیٹیوٹی میں آتا ہے. ان عربک عجیب مینز امیزنگ. چلو یہ ایک ووکیبلری میں آپ کا انشاءاللہ وہ جو ہے ایڈ ہو گیا. جب کوئی بندہ کہنا عجیب ان عربک اٹ مینز امیزنگ. جی عجبہ، امیزنگ، جی بالکل ماشاءاللہ. ہاں دیکھیں اسی طرح آپ کو جو میں لفظ بتا رہا ہوں نا ووکیبلری، آپ قرآن مجید میں سے ڈھونڈنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت ساری ووکیبلری ملے گی. اچھا جی پھر کیا ہوتا ہے جی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. اب آپ مجھے بتائیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے میریکلز میں سے ایک میریکل تھا. حالانکہ یہ بندے نہ کوئی ہم نے ابھی دیکھا نبی ہیں نہ رسول ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی اپنی نشانیاں دکھا رہے ہیں. my brothers, I just want to make this clear to you. واللہ آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں گے، you will see miracles in your life. اور میں آپ کو واقعتاً بتا رہا ہوں، لیکن وہ آپ کے مطابق نہیں ہوں گے کہ آپ بولیں گے جی نہیں مجھے ابھی یہ چیز چاہیے، اپنے لاجک کے حساب سے نہیں. اللہ تعالیٰ کا اپنا طریقہ ہے جو ہے کام کرنے کا. واللہ غالب علی امری، اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے کاموں پہ. ان کو آپ کی سجیشن کی، آپ کی جو ہے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. یو جسٹ ہیو ٹو اوبے، یو لسن ٹو ہم، اور آپ دیکھیں گا یو سی دا میریکلز انشاءاللہ ان یور لائف. آپ کے پھنسے ہوئے کام بھی اتنی آسانی سے ہو رہے ہوں گے، آپ بولیں گے سبحان اللہ، میرے تو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ میرا یہ کام ہو جاتا، لیکن دیکھیں آل آف اے سڈن سب کچھ ایک دم کلیئر ہو گیا. آپ کا کوئی کام ہے، فار ایگزامپل ایک بندہ ہے وہ نہیں مان رہا، لیٹ سے آپ نے ایک ماشاءاللہ سسٹر سے شادی کرنی ہے، شادی سے پہلے تو سسٹر ہی ہوں گی، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے سسٹر ان اسلام، ٹھیک ہے ہاں جی. تو ابا جی نہیں مان رہے، اور ماشاءاللہ شی از پائس، نکاح بھی کرتی ہیں جی، پریکٹسنگ بھی ہے ماشاءاللہ، شی از بیوٹیفل ایز ویل، لیکن ابا جی نہیں مان رہے. ابا جی کا دل بھی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے نا. اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ابا جی مان جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کو منا لیں پہلے پلیز، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کو منا لیں گے، آپ کی ساری انشاءاللہ نیک خواہشات پوری ہو جائیں گی، ٹھیک ہے. نیک کی بات ہو رہی ہے، رائٹ. اچھا اینڈ دین اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بتا رہے ہیں کہ ان لڑکوں کی پروٹیکشن کے لیے ایک جو ہے there was a dog which was outside the cave، اور وہ ایسے اس پوزیشن سے بیٹھا ہوا تھا کہ کوئی بھی جو فار ایگزامپل راستے سے گزرتا تھا نا تو وہ ڈر جاتا تھا ایز ایف کہ یار یہ بڑا خطرناک کتا ہے، اگر ہم نے اندر جانے کی کوشش بھی کی نا تو یہ ہمیں کوئی نہ کوئی نقصان پہنچا دے گا. تو لوگ دور سے ہی دیکھ کے نا بھاگ جاتے تھے، اور لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں چل پاتا تھا آیا یہ جو ہے whether this dog is alive or not، ٹھیک ہے. تو وہ دور سے اللہ تعالیٰ کی یہ بھی میریکلز میں سے ایک میریکل تھا. اچھا جی 309 سال ہو گئے ہیں، یہ لڑکے اٹھتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ جو ہے نیند سے اٹھاتے ہیں.
اور وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، آپس میں یہ پوچھتے ہیں پھر، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، اب یہ اٹھے ہیں کہتے ہیں کہ یار کتنا ہم سوئے ہیں، اب یہ انگڑائی لے رہے ہیں اور ایز اف آپ پوچھ رہے ہیں کہ یار کتنا ہم سوئے تھے، بتاؤ کسی کو تمہیں پتہ ہے؟ اچھا گھڑی تو نہیں ہوتی ہوگی ڈیفینیٹلی اس ٹائم. اچھا ایک ان میں سے کہتا قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ان میں سے ایک کہتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے ہم ایک دن سوئے ہیں، کافی تھکاوٹ تھی، یا دن کا بھی کچھ حصہ سوئے ہیں ہم. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، ان میں سے ایک کہتا ہے کہ زیادہ باتیں مت کرو، تمہارا رب بہتر جانتا ہے کتنا تم سوئے ہو. اچھا انشاءاللہ with this I'll just wind it up. آپ کو میں نے یہ کچھ ان کی باتیں بتائی ہیں نا، آپ دیکھیں ان لڑکوں کی گپ شپ چل رہی ہے نا، یار کتنا سوئے ہو تم، یار مجھے لگ رہا ہے ایک دن سوئے ہیں یا ایک دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں. خدا کی قسم it's so mind blowing. آپ کو پتہ ہے یہ اللہ کی کتاب ہے نا، these are the words of Allah. ایک ایک لفظ کتنا قیمتی ہے، ایک ایک لفظ کتنا قیمتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں، اے نوجوانوں if you submit to me. اب ان کی جو نارمل گپ شپ بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی ہے. کوئی قاری اس کا قرآن ختم ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ ان کی گپ شپ نہیں سنے گا، پڑھ نہیں لے گا. How beautiful is that, brothers? واللہ it's so amazing, ماشاءاللہ. حالانکہ ایک مثال ہے، یہ نہ ڈلتا، یہ سینٹنسز نہ ڈلتے کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے آپ اسلام پہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے it doesn't stiffen you up، آپ کو سخت نہیں کر دیتا اسلام آپ کو کوئی اور ہی کوئی مخلوق نہیں بنا دیتا. تو سبحان اللہ آپ دیکھیں بڑے بڑے اسکالرز ہیں، علماء ہیں، وہ پڑھتے ہیں، وہ انٹرپریٹ کرتے ہیں، وہ اس پہ بکس لکھتے ہیں. کس کی؟ ان نوجوانوں کی گپ شپ کے اوپر. سبحان اللہ میں brothers، واللہ میں آپ کو بتاؤں بہت مس کر رہے ہیں ہم لوگ کو نا شیطان نے اس جو ہے نا دھوکے میں ڈال کے رکھا ہوا کہ یار تم ابھی چھوٹے ہو، یو آر ینگ انف، نہیں تمہارے اوپر اپنے اوپر اتنی ذمہ داری مت ڈالو یار، ٹھیک ہے انجوائے کرو. انجوائے کا وہ جھانسا دے کے نا ہمیں بس غافل کر کے رکھا ہوا ہے. آپ سبحان اللہ لک ایٹ دس پیپل یار. تو انشاءاللہ ویل جسٹ ون اٹ اپ. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تھوڑا سا رہ گیا، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اس کو ہم وائنڈ اپ کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وبارک